بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے خاص طور سے ان لوگوں کو مخاطب کر کے جو نفاق کے مرض میں مبتلا تھے اور قتال کا حکم ان پہ بھاری لگتا، وہ چاہتے تھے کسی طرح اس سے چھٹکارا مل جائے۔ کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو دنیا کی زندگی عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، اور قتال میں بہرحال مر جانے اور موت لاحق ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں گئے تو گویا زندہ ہی رہیں گے۔ تو اسی حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم رہو، چاہے میدان جنگ میں نہ جاؤ، گھر پہ رہو گے تو کیا تم کو موت نہیں آئے گی؟ موت آنی ہے تو گھر پہ رہو گے تو بھی موت آئے گی، میدان جنگ میں جاؤ گے تو بھی آئے گی، اور نہیں آنی ہے تو جس طرح گھر پہ نہیں آئے گی اسی طرح میدان جنگ میں بھی موت تم کو نہیں پکڑے گی۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ہاں تم مرو تو پکڑے گی موت۔ اسی کو کہا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی، پکڑ لے گی، اس سے چھٹکارا نہیں ہے اگر فیصلہ اللہ کا یہی ہے۔ کوئی بچنے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ نہ جاؤں تو بچ جاؤں گا، تو کان کھول کے سن لو، گھر نہیں، گھر کو بہت زیادہ مضبوط دیوار سے پیک کر دو کہ کوئی پہنچ ہی نہ سکے۔ جیسے پرانے زمانے میں دشمن سے تحفظ کے لیے قلعہ، اور پھر قلعے کی بھی حفاظت کے لیے قلعے کی باؤنڈری، اور پھر اس باؤنڈری کی بھی حفاظت کے لیے باؤنڈری کے چاروں طرف نہر، اور اس کے بعد بھی حفاظت کے لیے فوج تعینات رہتی تھی۔ کیا اس کے بعد بھی بچ جاتے تھے لوگ؟ اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا تھا کہ شکست کھائیں، مار دیے جائیں، تو بھی مار دیے جاتے تھے۔ تو ویسے ہی تم اگر بروج مشیدہ، مضبوط دیوار دے کر کے برجیاں بنا لو، چھوٹے چھوٹے گھر، اصل میں بروج کہتے ہیں جو قلعے بنتے تھے پہلے، تو اس میں پہرے داروں کے لیے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے تھے؟ گھروندے ہوتے تھے، جس میں بیٹھ کر کے وہ نگرانی کرتے تھے۔ تو ایسی جگہ بیٹھو جہاں ہر وقت چوکنا رہا جاتا ہے، پھر بھی بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا ذہن خراب ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا ذہن خراب ہے۔ ان تصبہم حسنۃ، اگر انہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے، کنہیں؟ انہی منافقین کو، یعنی کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، فتح حاصل ہوتی ہے، غنیمت ملتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نا، یقولوا ھذہ من عند اللہ،
تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، یعنی اس میں رسول کا کوئی رول نہیں ہے، رسول کو مائنس کرتے ہیں۔ لیکن اگر شکست ہوتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہا جا رہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی بری چیز انہیں پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں یہ تیرے پاس سے ہے، الزام فوراً دھر دیتے ہیں، جیسے عوام کرتی ہے نا۔ اگر کوئی کوشش کامیاب ہو گئی، ہمارا بھی رول تھا، ہمارا بھی کردار تھا، لیکن اگر ناکام ہوئی تو ہمارا جو قائد تھا، لیڈر تھا، وہی ناکارہ اور نالائق تھا، اس لیے یہ سب ہو گیا۔ اپنے سر نہیں لیں گے، ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم نے بھی کوشش کرنے میں کمی کی ہے، یہ نہیں لیں گے۔ بس سارا دوش حضرت قائد پر، حضرت لیڈرشپ پر، تو وہی حال ان کا بھی تھا۔ تو یہ تو اصل میں ہے یہ کہ اپنا عیب چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اور اپنا کیا کہتے ہیں یوگدان دکھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ میرا بھی کوئی رول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، ان سے بتا دو، سمجھا دو کہ ان کی یہ جو سوچ کا انداز ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ جو غلط فکر پائی جاتی ہے، یہ درست کر لیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ کل من عند اللہ، سب اللہ کے پاس سے ہے۔ اگر اچھا نتیجہ برآمد ہوا ہے، کامیابی حاصل ہوئی ہے یا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے، نقصان پہنچا ہے، تو اس کا فیصلہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو نبی پہ کیوں الزام دیتے ہو؟ اللہ کیوں فیصلہ کرتا ہے ایک الگ ایشو ہے۔ ہم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر کے انعام دیتا ہے، ہم اگر کہیں کوتاہی دکھاتے ہیں تو ہم کو آزمائش کر کے پکا کرنا چاہتا ہے یا سزا دیتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو ہر چیز اس کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے، اس لیے رسول پہ الزام دھرنا یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر کیا ہے؟ غلط ہے، یہ کہا گیا۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ ما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ بات کو نہیں سمجھتے۔ کن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے؟ انہی منافقین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، انہی منافقین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بات کو نہیں سمجھتے۔ بات کو نہیں سمجھتے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، تو بجائے اس کے اسے اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھیں یا کسی اور کے سر تھوپ دیں اگر غلط نتیجہ نکلا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ گویا حقیقت کے خلاف ہے۔ ان کی سمجھ ہی کیا ہے؟ بگڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے پھر اس بات کو کچھ دوسرے انداز سے دہرایا گیا ہے، اسی بات کو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو اچھائی پہنچے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہاں ایک چینج ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جو تمہیں پہنچتا ہے برائی یا برے نتیجے میں سے، فمن نفسک، وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ کس کو کہا گیا؟ انہی منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم تھوپ رہے ہو رسول پر، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی غلط نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس میں قصور تمہارا ہے۔
کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ اللہ نے مخلصانہ احکامات کی پیروی کا پابند کیا ہے، اور منافقین مخلصانہ احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو اپنے مفاد کے ترازو میں تولتے، جہاں مفاد نظر آتا ہے وہاں تو کچھ کرتے ہیں، وہ وہاں بھی اتنا نہیں کرتے جتنا مخلصین کرتے ہیں، بس اتنا کرتے ہیں جتنے سے کاؤنٹنگ ہو جائے، اور جہاں مفاد نہیں ہوتا وہاں تو پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پیچھے بھاگیں یا کما حق کہو کوشش نہ کریں تو نتیجہ تو مثبت برآمد ہوگا نہیں۔ اب جو پیچھے بھاگ رہا ہے یا جو کما حق کہو کوشش نہیں کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ غلطی اس کی ہے، قصور اس کا ہے، اللہ اسی کے لحاظ سے نتائج برآمد کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو تمہیں پریشانی یا مصیبت یا ناپسندیدہ چیز پہنچتی ہے، من نفسک، تمہاری اپنی ذات کی طرف سے ہے، تم نے مخلصانہ کوشش کی نہیں جیسا کرنا چاہیے تھا، اور تم نے سستی، کاہلی، کامچوری، اعراض کا طریقہ اپنایا جس کا وہ نتیجہ ہے، تو صحیح تر بات یہ ہے، ٹھیک ہے فیصلہ اللہ کرتا ہے اس لیے وہ اللہ کی طرف سے، لیکن عملی بات یہ ہے کہ رول تمہارا اصل ہے۔ اور آگے کیا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اللہ نے تو تم کو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کو، لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ یہ کہ جب منافقین حضور پر یہ الزام دھرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ خراب صورتحال پیدا ہوئی ہے، غلط نتیجہ برآمد ہوا ہے، تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی، ہے نا؟ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے صرف آپ کو پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے، اس چیز کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ لا محالہ مطلوبہ نتیجہ برآمد کر دیں۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنی مرضی کا نتیجہ برآمد کرتا ہے، جب چاہتا ہے لوگوں کے لحاظ سے کچھ اور نتائج بھی برآمد کرتا ہے۔ ہر نبی تو کامیاب ہو کے نہیں گیا، ہاں ان کے ذمے کوشش تھی، انہوں نے کیا، وہ کامیاب، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز چاہی جاتی ہے وہ چیز ہو ہی جائے۔ نوح علیہ السلام تو اتنے دن کر کے گئے، نکلا نتیجہ؟ تو نوح علیہ السلام تو ناکام نہیں ہے، البتہ جو چیز چاہی جا رہی تھی وہ نہیں ہوئی، تو یہ عین ممکن ہے۔ تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نتائج برآمد کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اسی کا کفا باللہ شہیدہ، اللہ کافی ہے گواہ کی حیثیت سے، کس نے صحیح کیا، کس نے غلط کیا، کس نے کم کیا، کس نے زیادہ کیا، وہ اللہ کے نظروں کے سامنے ہے، اسی لیے اللہ اسی کے لحاظ سے سب کو اس کا نتیجہ یا بدلہ دیتا ہے یا دے گا، اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کے بعد پھر انہی کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ سب لوگ کان کھول کے سن لیں۔ کیا سن لیں؟ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، اس لیے کہ رسول تو نمائندہ ہے، رسول اللہ ہی کی بات بتاتا ہے، اور کوئی اس کو فالو کر رہا ہے تو گویا جس کا نمائندہ ہے اس کو فالو کر رہا ہے، اس کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ اسی کی اطاعت ہوئی۔ اب اس کے ذریعے ایک بہت بڑی حقیقت کھول دی گئی ہے۔ کیا کھول دی گئی ہے؟ کہ رسول کی اطاعت دوسرے لفظوں میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اب دنیا میں جو یہ تھنکنگ اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں کہ رسول کا کام صرف پہنچانا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں، اور ہمیں رسول کے نقش قدم پہ چلنا ضروری نہیں ہے،
ہم کو تو صرف اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو فالو کرنا ہے. یہ لوگ مسلموں پائے جاتے ہیں یا غیر مسلم؟ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. کیسے پائے جاتے ہیں سنیے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں گے، لیکن کیسے، اس کی پابندی ہم پر نہیں ہے. جو رسول کا ماننے والا ہے وہ تو جیسے رسول نے کیا ویسے پڑھتا ہے، لیکن جو رسول کا ماننے والا نہیں ہے وہ اس سے ہٹ کر کے بھی پڑھنے کو صحیح سمجھتا ہے. اسی اس بنیاد پر جو میں نے کہا کہ ہم پہ رسول کے طریقے کی پیروی لازم نہیں ہے، ہمارے ذمے صرف اللہ کے احکام کو فالو کرنے کی ذمہ داری ہے. رسول صرف پہنچانے والا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا انکار ہوا، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے اسوے کا انکار یہ نہیں ہے کہ ہم وہ جیسے کوئی کام کرتے تھے ویسے ہم کریں، یہ انکار نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کا مطلب پیغام والا ہے، جو پیغام وہ لے کے آئے اس کا تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. وہ پیغام لے کے آئے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہم تو سب تسلیم کر رہے ہیں. تب ہم نے کہا اس کا انکار کیا. ہاں، اب یہ ہے کہ پریکٹیکلی تسلیم کیجئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل کیسے ہوگا، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. جیسے کسی ملک کا یا کسی حکمراں کا کوئی پیغام ہمارے پاس آیا، اب وہ پیغام اس نے پہنچا دیا، میں نے اسے پڑھ لیا، میں جان گیا، اب میں اس کو کیسے کروں وہ ہمارے اوپر ہے. جو لے کے آیا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کروں یا اس سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے پہ کروں، اس کا میں پابند نہیں ہوں. اس لیے کہ اگر وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا تو اللہ نے جو آرڈر لکھ کے دیا وہ بھی لکھ کے دے دیتا کہ یہ کام ایسے 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 کرنا ہے. وہ لکھ کے تو نہیں دیا. تو جب نہیں دیا تو گویا اس میں ہمیں اختیار ہے. ہم وہ جو لے کر کے آیا ہے وہ کہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یہ تو اس کی بات ہو گئی، ہم اس کے پابند نہیں ہیں. اور یہ آیت تو وہی بتاتی ہے نا. کیا بتاتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ آیت ہی یہ ثابت کرتی ہے کہ رسول جیسے کرے ویسا کرنا ہے، اور جو اس طرح کی تھنکنگ رکھنے والے ہیں ان کا رد کرتی ہے، ان کے خلاف جاتی ہے. یہی بتانے کے لیے میں نے وہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس سے ہٹ کر کے بھی سوچنے والے پائے جاتے ہیں، اور ان کی یہ سوچ قرآن کی اس آیت اور اس طرح کی جو اور دوسری آیات ہیں اس سے غلط ثابت ہوتی. جیسے یہ آیت ہے، یا اس دوسری جگہ کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت بھی لازم کی گئی، آرڈر دیا گیا، اور اللہ کی اطاعت کا بھی آرڈر دیا گیا. تو وہ دونوں کا آرڈر دیا گیا تو ہم دونوں کے پابند ہیں. تو یہ ساری آیات اس کو کیا کرتی ہیں؟ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ نہیں، جو رسول نے بتایا ہے اسے ہی ہمیں فالو کرنا ہے، اپنے من سے چلنے والا نہیں ہے. اب میں ایک قدم آگے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، کانیں کھول کے سنیے، کانیں کھول کے. بڑا نام ہے آج کل، چرچا ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا، ہے نا؟ ہاں. تو اب ان کے فکر میں جو کجی ہے وہ کیا ہے؟ ان کے فکر میں اسی طرح کی کجی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو منکر حدیث اور فتنہ گر اور پتہ نہیں کیا 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 کہتے ہیں. داڑھی کا، چہرے کا پردہ، یہ سب چیزوں کے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا داڑھی کے لیے کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیوں کہا پردے کا
تو وہ تو پکڑ لیا نا, یہ تھوڑا کہا گیا کرو, آرڈر 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 آرڈر, مونچھوں کو پست کرنے وہ تو ایک قصہ ہے سنایا گیا ہے, وہ آرڈر نہیں ہے. مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھی کو کھلا چھوڑنے کا. یہ رسول نے حکم دیا ہے, تو اب جو کہے گا کہ ہاں رسول کے احکام کی فالو کرنا ہے وہ تو اپنائے گا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ویسے ہی پردے کا حکم ہے, کہتے ہیں کہ پردے کا حکم تو ازواج مطہرات کو خطاب کر کے دیا گیا تھا, ان کے لیے تھا, وہ بڑی معزز اور رسول کی بیگمات تھیں, اس لیے عام لوگ اس کے تھوڑا مکلف ہیں, اس میں عام لوگوں کو خطاب نہیں کیا گیا ہے. تو اس طرح تعویل کے ذریعے اپنی اس تھنکنگ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. سود کا بھی ان کا نظریہ پہلے کا دوسرا تھا, ابھی کا دوسرا ہے. ارے ابھی تیسرا بھی آئے گا. جو لوگ حالات پہ گردش کرتے ہیں تو وہ تو جیسے حالات ہوئے ویسے ان کے نظریات ہوتے ہیں, وہ تو سیدھی سادی بات ہے, اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے کیا کہا گیا؟ وَمَن تَوَلَّا, جو اعراض کرے, کس سے؟ رسول کی اطاعت سے, ہے نا. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, تو میں نے تمہیں ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ نہیں مانے تو مار مار کے کرواؤ, تمہارا یہ کام نہیں ہے نا. یہ میرے ذمہ ہے کہ اگر نہیں مان رہے ہیں تو ان کو کیسی سزا دینی ہے, کب دینی ہے, کتنی دینی ہے, وہ میں خود طے کر لوں گا. اس لیے آپ وہ ٹینشن نہ پالیں. آپ نے پہنچا دیا, آپ کی ڈیوٹی ہو گئی. آپ کو انہوں نے نہیں فالو کیا, وہ مجرم ہیں, اس جرم کی سزا آپ کو نہیں دینی ہے, اس لیے کہ آپ تو میری وجہ سے ان کے لیے آئیڈیل تھے نا. اب میں سزا دے دوں گا, جو سزا دینی ہوگی, جب دینی ہوگی, جیسے دینی ہوگی, جتنی دینی ہوگی, سب میں کر لوں گا. تو یہ ایک طرح سے ان کو دھمکی دی گئی ہے, تنبیہ کی گئی ہے کہ اب تمہارے لیے اللہ کے تازیانے برسنے کا وقت آ گیا ہے. بہت ہٹ دھرمی دکھا رہے ہو اور مان کر کے نہیں دے رہے ہو. اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر علل اعلان کہتے کہ ہم نہیں مانیں گے, تب تو ساری دنیا سمجھتی یہ منکر ہی ہے نا, یہ نافرمان ہی ہے. لیکن سامنے تو کہتے ہو طاعتن وَيَقُولُونَ, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ طاعتن, اطاعت ہم پر لازم ہے, ہم ضرور اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, اور جب وہ تیرے پاس سے کیا ہوتے ہیں؟ باہر نکل آتے ہیں. برزہ مانے ہوتا ہے چھپے ہوئے ہوں اور وہاں سے باہر نکل آئیں. جیسے ہم دانے کو مٹی کے اندر ڈالتے ہیں, چھپا رہتا ہے, جب وہ پھولتا ہے اس کے اندر کوپل نکلتی ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے, آتا ہے نا. تو ویسے ہی حضور کے درمیان ہے تو ہے ایک دائرے کے اندر, لیکن اس دائرے سے نکل کر کے جب باہر آتے ہیں, اسی کو کہا گیا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, تیرے پاس سے, یعنی تیرے پاس, تیری نظروں کے سامنے کا جو دائرہ ہے, احاطہ ہے, اس سے باہر آتے ہیں, تیرے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. اسی کو کہا گیا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ. ہاں, محذوف مان لے, طاعتن علینا, اطاعت ہم پر لازم ہے. یہ آپ علینا طاعتن کہیں یا طاعتن علینا کہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہے نا. مفہوم وہی ہوگا. علینا پہلے لانے میں زیادہ زور ہو جائے گا, لیکن اب یہ تو دھوکے باز ہے, کہہ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کہہ سکتے ہیں. منافقین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نا جی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, کیا کہا کہ جب تیرے پاس سے وہ ہٹ جاتے ہیں, چھٹ جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, باہر آتے ہیں. بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, تو ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟
رات میں باتیں کرتا ہے، رات میں سرگرمی دکھاتا ہے۔ بیت مانے کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا۔ یہ جو ہمارا گھر ہے جس کو ہم لوگ بیت کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں رات گزاری جاتی ہے، چاہے آرام کریں، چاہے کھائے پیے، چاہے بات چیت کریں، کچھ بھی کریں، تو کہیں پر بھی رات گزاری جائے وہ بیت کہلاتا ہے۔ اور وہاں بیٹھ کے باتیں کی جائے اسی کو بولتے ہیں بیتہ، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ بیتہ۔ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عام بات کی جائے، اور ایک یہ ہے کہ عموماً رات کے اندھیرے میں لوگ گھر میں گزارتے ہیں وقت، اور رات ہی کے اندھیرے میں سارے غلط کام کے منصوبے بنتے ہیں۔ اسی لیے وہ لفظ جو ہے اور ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ معنی دیتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ رات میں بیٹھ کے سازش کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو کہہ کے نہیں آیا، اس سے ہٹ کر کے کچھ اپنا پلان اور منصوبہ بناتے ہیں۔ اسی کو کہا بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے اس کے علاوہ جو تم نے کہا۔ یعنی تم نے تو یہ کہا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اقدامات کرنے ہیں، لیکن وہ وہاں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے، اس کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے جائیں، اس کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کی جائیں۔ کس کے پاس بیٹھ کے یہ سب کرتے تھے؟ جو ان کے بڑے تھے، یعنی منافقوں کے جو سردار تھے، لیڈران تھے، یا ان کو گائیڈ کرتے تھے، ان کے ہیڈ تھے، ان کے ساتھ۔ تو یہ گویا ان کے آگے پیچھے جو رہنے والے لوگ تھے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو کچھ بھی کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے۔ ما یبیتون، جو وہ باتیں کرتے ہیں، جو وہ سازشیں کرتے ہیں، جو وہ پلاننگ بناتے ہیں، جو وہ منصوبے بناتے ہیں رات میں بیٹھ کر کے، سب لکھتا ہے۔ کر لیں گے مطلب وہ ریکارڈ ہے، اور وہ اس پہ ساری چیکنگ اور کارروائی ہوگی۔ البتہ رسول کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ تو ہیں غلط کار، اور اصولی طور پر یہ سزا کے مستحق ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی مجرم یا کوئی بھی خطا کار یا غلط کار علم میں آتا ہے تو فوراً ہی سارے اقدامات کر لیے جائیں۔ اقدام کب کرنا چاہیے؟ جب اس اقدام کا واقعی بہترین نتیجہ نکلنے والا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ابھی ان سے کیا کرو؟ اعراض کرو، یعنی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی یہ کہ کارروائی نہ کریں تو ان کی شرارت تو بڑھتی جائے گی، جب ان کی شرارت بڑھتی جائے گی تو نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ خطرہ اور یہ خیال تو بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی سمجھتے ہو نا کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اعراض کرو تو اللہ ایسے نقصان تمہیں نہیں پہنچنے دے گا جس کا تمہیں اندیشہ ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بھروسے کے لیے یا ذمہ دار کی حیثیت سے یا کفالت کرنے والے کی حیثیت سے کافی ہے۔ یعنی وہ کچھ نقصان پہنچانا چاہیں گے، اس نقصان کا دفاع کرنا، اس نقصان کو روکنا یا اس کو ناکام بنانے کے لیے اللہ کے پاس ساری صلاحیت موجود ہے۔ تو اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو تو تمہیں کچھ بھی اس کا برا نتیجہ نہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے اصلاً ایمان، کہ بظاہر تو خطرہ، بظاہر تو نقصان، بظاہر تو اندیشہ، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو کرنا وہ ہے جو حکم ہے، اور یہ توقع رکھنا ہے کہ اسی سے بہترین نتیجہ نکلے گا۔ ہم لوگ انہی مواقع پر ڈاواڈول ہوتے ہیں، ہم لوگ
انہی مواقع پر کیا ہوتے ہیں؟ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ سودی کاروبار نہ کیا جائے، لیکن سب ڈراتے ہیں کہ اگر سودی کاروبار نہیں کرو گے تو عام کاروبار سے تو بڑا فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، پتہ نہیں زندگی کی ضروریات پوری ہوں کہ نہ ہو۔ اب ڈگمگا کے سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کریں؟ اگر اللہ پہ بھروسہ ہو تو ہم زیادہ ٹینشن میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، صرف نفع نقصان کو تول کے کوئی ججمنٹ کرنا ہے یا کوئی فیصلہ لینا ہے، تب تو ہم پریشان رہیں گے۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ توکل علی اللہ، توکل علی اللہ۔ یعنی اس طرح کے مواقع پر اللہ کی دی ہوئی گارنٹی یا یقین دہانی پہ بھروسہ کرو، اور وہ اپنا اثر یا اپنا نتیجہ دکھا کر کے رہتا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو انبیاء کی تاریخ پڑھ لو، اللہ کے نیک بندوں کی تاریخ پڑھ لو، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ کہیں اور تو 19-20 کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو پرفیکٹ ہے۔ اس سے تم حوصلہ حاصل کر سکتے ہو اور اس طرح کے غلط قدم سے بچ سکتے ہو۔ یہ جو اگلا جملہ کہا گیا، اب آپ سمجھ سکتے کیوں کہا گیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں ہے کیا؟ پوری انسانی تاریخ ہے۔ قرآن کی جتنی آیات ہیں اس میں احکامات والی آیات کتنی ہیں؟ جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا زندگی کے حوالے سے احکامات دیے گئے ہوں، اس کی مقدار زیادہ ہے، یا جو پچھلے انبیاء اور پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی جو سرگزشت اور ان کے جو احوال گنائے گئے ہیں ان کی مقدار زیادہ ہے؟ اب سوچ لیجئے کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے ہم کو عملی زندگی گزارنے کے لیے پوری رہنمائی مل سکتی ہے کہ پریکٹیکل انسانیت نے اب تک کیا کیا ہے، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا ان کو بہترین نتیجہ ملا اور کہاں ان کو ٹھوکر کھانی پڑی، وہ پورا ریکارڈ ہے۔ باقی احکامات کے حوالے سے اصولی اور بنیادی بات بتا دی اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ 19-20 تم خود طے کر سکتے ہو۔ ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار کہ جن معاملات میں میرے دو ٹوک احکامات نہیں ہیں تم اپنی ثوابدید سے کرو، ہے نا؟ اگر اچھا کیا تو میں ڈبل ثواب دوں گا، اور غلطی کی تو بھی محنت کرنے کا ایک ثواب دوں گا۔ غلط کا اچھا نتیجہ تو نہیں نکلے گا، اس لیے دوسرا ثواب نہیں ملنے والا، لیکن تم نے کوشش کی، محنت کی، وہ ایک تمہاری محنت ہے جس کی قدردانی ہونی چاہیے، ایک ثواب تو ملے گا۔ تو اب یہ قرآن پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اصلاً اسی لیے کہ واقعی انسان کو کیا کرنا چاہیے، کب کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور کیا کرنے سے اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، کیا کرنے سے برا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ سمجھ کے پڑھا جائے، صرف ریڈنگ کی جائے یہ نہیں جو ہمارے یہاں چلن ہے، ناظرہ۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے قرآن پڑھتے نہیں، افلا یقرؤون القرآن یہ نہیں کہا جا رہا ہے، افلا یتلون القرآن یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اب یہ جو لفظ تدبر ہے سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اگر عربی تھوڑی بہت پڑھی ہے تو جانتے ہوں گے کہ دبر کہتے ہیں پچھلے حصے کو، دم کو، یہ ہے ظاہری معنی، لیکن جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو آخری سرا ہو وہ دبر کہلاتا ہے، اور آخری سرا تک جانے میں
اوپر سے نیچے تک جتنی چیز ہے سب کے بارے میں آگاہی اور معلومات ہوتی ہے، ورنہ ہم نے صرف تھوڑا سا اس کے اندر دخل دیا تو تھوڑی سی معلومات ہوگی۔ اب ہم نے سیب کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹا تو یہ تو معلوم ہوگا کہ اندر سفید سفید نرم نرم مادہ ہے، لیکن اس کے اندر بیج بھی ہے، معلوم ہوگا؟ بیج سے پہلے ایک خول بھی ہوتا ہے، معلوم ہوگا؟ لیکن جب ہم اور اندر تک کاٹیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ارے اس کے اندر تو بیج بھی ہے، اس کے اندر خول بھی ہے۔ اور یہ بیج اور خول کس لیے ہے؟ جب اور آپ گہرائی میں اتریں گے تو اس بیج کو کہیں لگائیں گے، اس سے پودا نکلے گا، گویا دوسرا پھلدار درخت بھی مل رہا ہے آپ کو۔ کتنا فائدہ ہوا۔ اسی طرح جو سمندر ہمیں اوپر اوپر تو صرف پانی نظر آتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جب اترتے ہیں تو وہیں موتی بھی ہیں، وہیں طرح طرح کی مچھلیاں بھی ہیں، وہیں طرح طرح کی دوسری چیزیں بھی ہیں، ہے نا؟ اور ایسی چیزیں ہیں جس کا پہلے کے لوگ تو تصور بھی نہیں کرتے تھے، اب تھوڑا بہت تصور ہونے لگا ہے۔ فار ایگزامپل، پہلے کے لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ انسان کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم جو زمین میں غلہ اگاتے ہیں یا جنگل پہاڑ پہ کچھ ہو جاتا ہے اسی سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن اب پتہ لگائیے، پتہ چلے گا سمندر کی تہوں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ غذائی ضرورت پوری کر سکتی، مچھلی نہیں، پودے، گراس، جو انسانی ضروریات کی تکمیل کرتی ہیں۔ وہاں تو اس لیے ہے کہ وہاں جو جانور پائے جاتے ہیں ان کے لیے ہیں، لیکن جیسے وہ جاندار ہیں ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، ویسے ہم جاندار ہیں، ہماری ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ اب سائنس نے تجربے سے اس کو جانا ہے، اب سائنس نے تجربے سے اسے جانا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تدبر لفظ ہے یہ اصلاً گہرائی میں اتر کر کے وہاں کیا کیا چیزیں نفع بخش پائی جاتی ہیں اس کو ڈھونڈ کر نکالنے کا نام ہے۔ جیسے سمندر کی تہوں میں غوطہ خور جاتے ہیں اور وہاں سے طرح طرح کی قیمتی چیزیں نکال کر کے لاتے ہیں، ویسے ہی کہا جا رہا ہے اس قرآن کے اندر بھی بہت ساری قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ جو غور و فکر کرے گا، گہرائی میں اترے گا، وہاں سے کچھ ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کرے گا، وہ پائے گا۔ یہ لوگ اوپر اوپر سی دنیا کی چمکتی دمکتی چیز کو دیکھتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ ان کو قرآن میں غوطہ زن ہونا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، بالکل فرق ہے، تفکر اور تدبر میں فرق ہے نا؟ تدبر میں یہ ہے کہ ہم کوئی چیز برآمد کرتے ہیں، فکر میں یہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز برآمد کریں، فکر صرف تھنکنگ کو بولتے ہیں، کوئی چیز سوچی، کوئی چیز آ گئی ذہن میں، ہے نا؟ لیکن تدبر کے ذریعے اس کے اندر جو افادیت کی چیزیں چھپی ہوئی ہے اس کو نکالنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہم قرآن میں تفکر کرتے ہیں، اس کے ذریعے نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کے ذریعے بس کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ فار ایگزامپل، ہم تفکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ منتظم ہے یہ معلوم ہوگا، لیکن جب اور گہرائی میں جائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ خالق کے جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو وہ پوری کرتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پوری ضروریات نہ کرتا، خلق کرتا صرف، جیسے دوسرے لوگ سوچتے ہیں۔ ان کے یہاں پیدا کرنے والا الگ، روزی دینے والا الگ، موت دینے والا الگ، اور زندہ کرنے والا الگ، یہ سارے تصورات پائے جاتے ہیں، سب خدا الگ الگ۔ لیکن ہم غور و فکر کے نتیجے میں یہاں پہنچتے ہیں کہ سب الگ الگ غلط، اس لیے کہ سب الگ الگ رہے گا تو آدمی جس کو چاہیے وہ تو پریشان ہوگا، لیکن اگر ایک ہی ذات کے اندر ہے
تو یہ اس ذات کا بھی بڑکپن ہے، اور جو اس کے ماتحت ہے اس کے لیے بھی سہولت اور آسانی ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تدبر سے حاصل ہوتی ہے کہ ہم سوچ کر کے اس سے کوئی ایسی چیز نکال لیں جو نفع بخش ہو۔ تفکر میں صرف یہ کہ خیالات آئیں گے، وہ خیالات صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسے ہم کو کہا گیا آسمان میں غور و فکر کرو، وہاں تفکر کا لفظ آیا ہے، تدبر کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اب آسمان میں جو کچھ بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں اس سے اللہ کی خلاقیت تو معلوم ہوتی ہے، اللہ کے منتظم ہونے کی صفت تو معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے کوئی ہم نفع بخش چیز نکال لائیں یہ نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان ساری سوچ کو جوڑ کر کے پھر ایک نیا نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں۔ جب اور نیا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تفکر کے دائرے سے آگے تدبر ہے جو گہرائی میں اتر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ سوچنے کا عمل تو دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن تفکر میں اوپر اوپر اور تدبر میں انتہائی گہرائی تک۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتی تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ یہاں پر دو چیزیں پہلے سمجھ لیں تو اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اختلافاً کثیرہ ہے کیا چیز؟ بہت سارا اختلاف۔ یہ بہت سارا اختلاف ہے کیا چیز یا ہوتا کیا ہے؟ کچھ آپ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں تو یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے علاوہ ہر جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ ہر جگہ ہے۔ اب قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہاں کیا چیز موجود ہے جو قرآن میں موجود نہیں لیکن ہر جگہ موجود ہے؟ کتاب سے چھیڑ چھاڑ ایک بات ہے، یعنی یہ کتاب محفوظ ہے، دوسری کتاب محفوظ نہیں، اس میں چینج کیا گیا ہے۔ ہاں 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 وہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو جائے۔ مطلب دوسروں کے ہاں جو تھنکنگ ہے وہ تھنکنگ بہت مربوط نہیں لگتی، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں لگتی۔ اگر اس کے لحاظ سے کچھ بھی عملی صورت اختیار کی جائے تو وہ اور انتشار کی طرف لے جائے گی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور قرآن نے جو تھنکنگ دی ہے وہ اتنی مربوط ہے کہ اس کے لحاظ سے عملی تصویر سامنے آئے تو وہ اور زیادہ پختہ لگتی ہے نا، اور زیادہ پرفیکٹ لگتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ایک اینگل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک اینگل ہے۔ اور سوچئے، آپ تفسیر کی کتابیں کھولیں گے تو آپ کو اختلافاً کثیراً کی تفسیر یا تشریح اتنی ملے گی کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ اتنی ملے گی کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے۔ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، قرآن کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا قرآن معجزہ ہے۔ اب معجزہ کس لحاظ سے ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ قرآن کی زبان بڑی عالی ہے، اس زبان کا مقابلہ عرب نہیں کر سکے، حالانکہ انہی کی عربی زبان تھی۔ اس کے برخلاف ان کے یہاں آپس میں جتنے بھی اچھے اچھے زبان کے جانکار ہیں ان کی زبان
میں آپس میں اتنا توڑ جوڑ پایا جاتا ہے کہ کسی ایک کو فائنل مانا ہی نہیں جاتا۔ کسی بھی زبان میں آپ نے سنا کہ کوئی سنگل پرسن ہے جو اتھارٹی ہوتا ہے؟ کوئی بھی زبان ہو، انگلش ہو، اردو ہو، عربی ہو، ہندی ہو، کوئی بھی زبان ہو۔ ہر 100 سال 50 سال میں چینجز آئی جاتی۔ اب اردو میں یہ ہے کہ اگر صحیح اردو کو طے کرنا ہے تو 5 رتن چاہیے، 5 شخصیات کو متعین کیا گیا ہے کہ انہوں نے اگر استعمال کیا ہے تو وہ ایک طرح سے سند ہو سکتا ہے، حالانکہ ان 5 نے بہت ساری چیزوں کو الگ الگ انداز سے استعمال کیا۔ ویسے ہی عربی میں نثر لکھنے کا رواج تو زیادہ نہیں تھا، یا تو ان کے خطبے تھے یا ان کے اشعار تھے، تو اب اس میں سے جن کے اشعار بہت معتبر مانے جاتے تھے، جو معلقات میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اگر استعمال کیا ہے تو وہ پروف مانا جاتا ہے، باقی نہیں مانا جاتا۔ لیکن انہوں نے بھی آپس میں جو کچھ استعمال کیا ہے بہت فرق ہے۔ تو ایک پہلو یہ کہ زبان کے اعتبار سے پورے قرآن مجید کی زبان بالکل ایسی ہے کہ اس ٹکر کی دوسری زبان وہی عربی بولنے والے ہی میں سے نہیں کوئی پیش کر سکا، اور نہ پریکٹیکل پائی جاتی ہے کہ ان کے زبان میں خود باہم یکسانیت پائی جاتی ہو کسی ایک بات میں بھی۔ اور دیکھیے، کوئی بھی کتاب ہے، اس کے اندر جو بیانات ہیں اس میں بیان کرنے کا جھول جھال بھی ہوتا ہے، باتوں میں بھی آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ قرآن میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، نہ بیان میں جھول جھال ہے۔ تو معجزات کے قبیل سے جتنی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں میں وہ اپنی جگہ بالکل یکتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ہاں دنیا بھر اختلافات ہیں، جتنی بھی خوبی آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی ٹیڑھی مثال دے رہا ہوں۔ کیا مثال دے رہا ہوں؟ ٹیڑھی مثال۔ ایک لفظ ہے نعمت۔ نعمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمیں نفع پہنچانے والی ہے وہ نعمت ہے اللہ کی، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن نے یہ لفظ نعمت استعمال کیا ہے، اور نعمتی کے لیے نعیم لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ نائمہ مانے تو نعمت نہیں ہوتا، نائمہ مانے نرم و نازک ہوتا ہے، وہ ایک الگ معنی دیتی ہے نا۔ لیکن نعمت کہتے ہیں وہ چیز جو بہت زیادہ راس آنے والی ہو اور فائدہ پہنچانے والی، اس کو نعمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نعیم لفظ اور نعمت لفظ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، نعیم لفظ اور نعمت لفظ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن نے جس طرح سے استعمال کیا ہے وہ ایک نہیں دو ہے۔ لیکن دو ہونے کے باوجود بھی اس میں اختلاف کچھ بھی نہیں۔ آپ غور کیجئے گا، جہاں جہاں پورے قرآن مجید میں نعمت لفظ آیا ہے وہ دنیا کے اندر جو ہم کو راس آنے والی یا فائدہ پہنچانے والی چیز ہے صرف وہیں پر آیا ہے پورے قرآن میں۔ اور نعیم لفظ پورے قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے وہ جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے لیے یوز ہوا ہے۔ 15 جگہ آیا ہے، لیکن 15 جگہ وہ قیامت کے دن جو ہم کو ملنے والی ہے نعمت، اس کے لیے یوز ہوا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی نعمت کیا ہے؟ مٹنے والی ہے، عارضی ہے، اور قیامت کے دن جو ہمیں نعمت ملے گی وہ عارضی نہیں، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو گویا ایک ہی لفظ معنی ایک، لیکن دو جگہ کے لحاظ سے اس کی جو پوزیشن ہے اللہ نے اس قدر خیال کیا ہے، اتنی باریکی سے کوئی یہاں خیال کر پائے گا؟ بالکل۔ ہاں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں نعمت کا مطلب ہے
دنیا میں جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کی آیت پڑھیے. تو ہم لوگ کو یاد ہے یہ سورہ، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. کیا میں اس آیت سے پہلے کی آیت پوچھ رہا ہوں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. کیا کہا جا رہا ہے؟ دنیا کی کثرت نے ان کو بہکا رکھا ہے، غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ یہ قبروں کو پہنچ جائیں، یعنی دنیا کی زندگی ختم. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے. یعنی آج ان کو قیامت کے دن یا آخرت کے دن یا جنت جہنم کے احوال سمجھ میں نہیں آ رہے پورے طور پر، لیکن جب قبر کی زیارت کر لیں گے اور نئی زندگی ملے گی، سب پہچان جائیں کہ ہاں حقیقت کیا ہے اس کی. اور پڑھیے اس کے آگے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. یہ ساری چیزیں قیامت میں دیکھنے اور آگاہ ہونے کے حوالے سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ ساری چیزیں دکھا دے گا، اس کے بعد پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن پوچھے گا کہ یہی نعمتیں تھیں نا جن کے بارے میں میں گارنٹی دے رہا تھا، بشارت دے رہا تھا، خوشخبری دے رہا تھا، اور یہ لازوال نعمت تھی، اور دنیا کی جس کے پیچھے تم پڑے مر رہے تھے وہ عارضی تھی، اسی کو نہ تم نے نظر انداز کیا تھا. بتاؤ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ اپنی جگہ حقیقی بات تھی یا غلط بات تھی؟ وہاں بھی اسی نعمت کے حوالے سے جو وہاں وہ مشاہدہ کر لیں گے پوچھے گا، دکھا کر کے، ہے نا، دیکھ لیں گے، جان جائیں گے، بار بار جان جائیں گے، حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے. پھر پوچھے گا کہ اب بتاؤ جو خبر میں نے تم کو زندگی میں یا دنیا میں دی تھی وہ اس خبر کے مطابق یہ نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہے اس کا پورا سیاق کے لحاظ سے مفہوم. سیاق سے کاٹ کر کے تو ٹھیک ہے، نعمت ہے، پوچھا جائے گا، وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ دنیا میں ہمیں جو ملا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے، لیکن کوئی بھی جملہ جہاں آتا ہے اس کے آگے پیچھے کی عبارت سے جوڑ کے بھی تو دیکھا جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ اختلافاً کثیراً سے کیا کیا مراد ہے. ہزار رائے ہیں، لیکن صرف کہنا یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس میں تو ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، اور لوگ اختلاف کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں، اس لیے کہ سارے انسان کامل نہیں، سب ناقص ہیں. تو ان کی کوئی کوشش بھی ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا ہی. وہی نقص جو اس میں ظاہر ہوگا وہی اس اختلاف کا سبب بن جاتا ہے. اب وہ کون سا نقص کس سے ظاہر ہوا اور وہ کتنی شکل اختیار کیا اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی. جب ہزاروں لاکھوں انسان ہیں ان کی طرف سے نقص آئے گا تو ہزاروں لاکھوں طرح کا نقص ہو سکتا ہے. لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ چونکہ نقص سے بری ہے، عیب سے بری ہے، اس لیے اس کی کتاب میں یا اس کے کلام میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. اس لیے اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ کوئی کر سکتا ہے نہ پایا جا سکتا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس چیز کو غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ اوپر سے تو دنیا نے بہت اعتراض کیا، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس اعتراض کا جواب آپ دے دیجئے تو پھر سامنے والے کے پاس کچھ بولنے کے لیے نہیں رہ جاتا. اس میں یہی کہا گیا کہ اللہ ایک ہے اور ایک کا یہ پیغام ہے. ہاں اگر مختلف ہوتے تو مختلف کا پیغام رہتا، ہاں، اس میں اختلاف تھا. آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں، آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے قول و فعل میں تضاد نہیں. ہاں، اصل میں یہ بات جو کہی گئی یہ تو یہی سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے کہ یہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام ہے. رسول تو پیغام پہنچا رہا ہے نا، یہی کتاب پہنچائی ہے نا ہم تک. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا نہیں ہے، محمد کسی سے سن کر کے یا گڑھ کر کے بیان کر رہے ہیں. تو اس کے دلیل کے طور پہ کہا گیا کہ اگر وہ سن کے گڑھ کے کہتے تو دنیا میں جیسے دوسرے لوگوں کی باتوں میں ہزار نقص اور ہزار عیب و ہزار اختلاف پایا جاتا ہے ویسے اس میں بھی پایا جاتا. لیکن اس میں جب نہیں پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا الزام صحیح نہیں ہے. یہ ہے. تو ایک بات تو یہ تھی کہ اختلافاً کثیراً سے اصلاً کیا مراد ہے. نام اس کو یا
بیان اس کو ہزار طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ وہ عیب سے پاک ہے۔ باقی چیزوں میں ہزار طرح کے عیب ہیں، ہم جس اینگل سے دیکھیں اس اینگل سے عیب نظر آ جائے گا اور چیزوں میں، لیکن قرآن میں کسی اینگل سے عیب نہیں نظر آئے گا۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، یہاں جو کہا گیا نا لو کان من عند غیر اللہ، یہی اصل میں کلیئر کر رہا ہے کہ کس چیز پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اختلاف پاتے، اللہ کی طرف سے اس لیے تمہیں کوئی اختلاف نہیں ملے گا، نظر نہیں آئے گا۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ انہی منافقین کی ایک خرابی یا بیماری یہ بھی ہے کہ حضور کے خلاف جو بہت ساری سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی معاملہ آتا ہے ان کے پاس، من الامن او الخوف، امن کا مطلب سکون کا اور خوف کا مطلب اندیشہ، یعنی کبھی یہ خبر آتی ہے کہ جیت ہو گئی تو گویا اب اطمینان سے ہم زندگی گزاریں گے، خبر آئے کہ کوئی حملہ آور ہونے والا ہے تو خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اب یہ تو تھا کہ حضور کے مخالفین تھے اور وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے تھے، اللہ کے رسول بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے تھے، کبھی سریہ بھیجا، کبھی غزوہ بھیجا، کبھی پیغامبر بھیجا اور اس کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان مسائل کے حل کرنے میں کبھی خبر آئی کہ ہاں ہمارا بھیجا ہوا گروپ کامیاب ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، اور اگر کبھی یہ خبر آئی کہ ہم نے بھیجا تھا لیکن وہ شکست کھا گیا، یا یہ کہ وہ بڑی تعداد میں تیاری کر رہے ہیں اور کبھی بھی حملہ آور ہو جائیں گے اور ہم کو مٹا دیں گے، تو ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر پبلک میں جائیں تو اور زیادہ خراب سچویشن ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف ذمہ داروں کے پاس آئے تو وہ اس کا ایک معقول حل نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بدمعاش لوگ کیا کرتے تھے، اس کو عوام میں پھیلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عوام میں پھیلا کر کے ڈر، خوف اور سینسیویٹی کو بڑھاوا دیتے تھے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے اذاؤ بہی، وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ پھیلا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ اذاع معنی ہوتا ہے پھیلانا، دور دور تک پہنچانا۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا کہ پہلے زمانے میں پہنچانے کے لیے ریڈیو استعمال ہوتا تھا، ہے نا، اس پہ خبریں نشر ہوتی تھی، ہر جگہ پہنچ جاتی تھی۔ ریڈیو کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں مزیا، اسی سے بنا ہوا ہے، پھیلانے کا آلہ، عام کرنے کا آلہ، پروپیگنڈا کرنے کا آلہ، مزیا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ صحیح طریقہ کیا تھا، اگر وہ اسے رسول کے پاس لوٹاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اس میں سے معاملات والے، یعنی جو معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے پاس لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اسے جان لیتے وہ لوگ جو اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں ان میں سے۔ کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ یعنی کوئی خبر آئی ہے تو وہ صحیح ہے کہ غلط، کوئی خبر آئی ہے تو اس خبر کے ذریعے جو کچھ ممکنہ نتائج یا اثرات برآمد ہو سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے کاٹ کے لیے، توڑ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نا چیز، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ کام جو معاملات کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور ان کے اندر سے نتائج نکال سکتے ہیں، ان کے پاس پہنچے تو وہ کریں گے، اور وہ کر کے کوئی تدبیر سجھائیں گے، اس کے لحاظ سے اقدامات ہوں گے تو اس کا بہتر نتیجہ نکلے گا۔ اور اس پروپیگنڈے سے تو عوام اور زیادہ پریشانی مبتلا ہو جاتی ہے، اور مثبت نتیجے کے بجائے منفی نتیجے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے کیا کہا گیا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل اگر تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ یعنی یہ سب جو تمہارا کردار ہے، اس کردار کی وجہ سے
تو کب کا تم شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہوتے. ابھی تو صرف مفاد کے چکر میں الجھے ہوئے ہو، لیکن وہ وقت دور نہیں جبکہ شیطان تم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا. منافق صفت لوگ جان بوجھ کر کے کسی اور کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنے مفاد کے لیے کر رہے تھے، لیکن اسی مفاد کے چکر میں وہ دوسرے کے ہتھے بھی چڑھ سکتے ہیں. وہی ہوگا شیطان کی پیروی کر کے اس کے کاز کے لیے کام کرنے والے بن جاتے. الا قلیلہ، سوائے کم لوگوں کے، یعنی اس سے بچ سکتے ہیں صرف کم لوگ. یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کے سب وہی کر گزرتے. ہو سکتا ہے کسی کو ہوش آ جاتا، کوئی سنبھل جاتا، وہ بچ سکتا تھا. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اصلاً اس لیے کہا گیا ہے کہ آئندہ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ غلط پروپیگنڈے کی جو سازش اوپر بیٹھ بیٹھ کے کرتے تھے نا، اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور یہ طرز عمل سامنے آنا چاہیے. یہ بتا دینے کے بعد اگر اس کے خلاف ہوگا تو گوش مالی ہوگی. کیا ہوگا؟ گوش مالی ہوگی. علیکم سے مراد جو لوگ مخاطب ہیں وہی ہیں، منافقین ہیں. اب آپ کہیں گے کہ مومنین بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا، لیا جا سکتا ہے، لیکن اچانک سے مومنین کہاں آ جائیں گے؟ جو عام قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کی بات چل رہی ہے، جو قریب تر تذکرہ ہے، ضمائر اس کی طرف لوٹیں. اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہے یہ کہ منافقین کو جب تک مہلت ملی ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت ہی سے نا، تو ابھی تو مہلت ہی ملی ہوئی ہے نا. اوپر کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی ان سے اعراض کرو، ورنہ اگر پکڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہوتا تو اسی وقت پکڑے جاتے اور ٹھکانے لگائے جاتے. وہ ہے اصل فضل اور رحمت، اس لیے منافقین لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یس، تو ان کو تو یہ بتایا گیا کہ آئندہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے نا. اور جتنی صلاحیت ہے اتنے ہی کا مکلف تم ہو، اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اکیلے یہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی. ہر رزل مومنین کو ابھارو، ان کو اس کا فائدہ اور اس کے انعامات کا حوالہ دو، تو ان کو اور شوق ہوگا اور جذبہ ابھرے گا. اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا. توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ان لوگوں کا زور روک دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کی طرف سے جو. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے آیت نمبر 83 میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی، یعنی منافقین سے، ہے نا. تو کب کا تم شیطان کے پیروکار بن گئے ہوتے، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے. ابھی جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کو شیطان کی پیروکاری نہیں کہا گیا. وہ سب چونکہ اصل میں دیکھیے وہ شیطانی عمل ظاہراً تو ہے، لیکن وہ سب بھی تو وہ اپنے مفاد کے چکر میں کر رہے تھے نا. شیطانی عمل کا مطلب اس کے آگے یہ ہے کہ جو سرداران چاہ رہے ہیں کہ یہ نبی کو نقصان پہنچا کر کے ہماری سرداری بحال کروا دیں. اصلاً رئیس المنافقین کا خواب تو یہی تھا نا کہ حضور کو ناکام ثابت کر کے ان کی سرداری القت ہو، مومنین کو جو جہاں پوزیشن حاصل ہو گئی ہے وہ ختم ہو، اور کسی طرح میں دوبارہ سردار بنا دیا جاؤں. یا اہل کتاب یہودیوں کے جو لیڈران تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ محمد آج سب سے اپر ہو گئے ہیں، ان کو کسی طرح گرا کر کے کنارے کیا جائے تاکہ ہماری پہلے سے جو سپریمیسی تھی وہ باقی رہے. یہی چاہتے تھے نا، یہی شیطانی عمل ہے. لیکن ابھی تک منافقین اس کے لیے جو بڑے بڑے اقدامات ہو سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے تھے. ابھی وہ صرف اپنے فائدے کے لحاظ سے کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں جاتے تھے.
اپنے فائدے، جب یہاں حاصل ہونے والا ہوتا تھا یہاں رہتے تھے، جب وہاں حاصل ہونے والا ہوتا تھا وہاں، جب 100% وہاں چلے گئے تو گویا وہ شیطانی عمل کے شکار ہو گئے، ہے نا؟ ان کے سامنے جیسے جب آگے معاملات اور بڑھے، ہے نا، تو منافقین کا راز فاش ہو گیا اور وہ جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے، یا کھل کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیا، یا جیسے یہودی سرداران کفار و مشرکین مکہ کا ساتھ دینے لگے اور آپ کے ساتھ سے اعراض کرنے لگے، تو سب کلیئر ہو گیا نا؟ اب جب وہاں کلیئر ہو گیا تو اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا جواز نکل آیا اور سب کے خلاف کارروائی ہونے لگی۔ یہ ہے یہ جو آیا اللہ قلیلہ، ہاں، اللہ قلیلہ کا مطلب یہ ہے اس مفاد کے چکر میں بیشتر کے حوالے سے تو یہی اندازہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کا شکار ہو کر کے 100% ادھر چلے جائیں گے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں یہ توفیق مل جائے کہ اس نفاق کی بیماری سے نکل آئیں اور 100% مخلص مومن کی طرح رہنے لگیں، یہ ہے مطلب۔ جیسے ہم کو ملتا ہے روایات میں، بہت سارے صحابہ کا یہ سٹیٹمنٹ ملتا ہے کہ پہلے ہمیں اطمینان نہیں تھا، اب اطمینان ہوا، اس واقعے کے بعد اطمینان ہوا، اس واقعے کے بعد اطمینان ہوا۔ تو جب تک وہ عدم اطمینان کا شکار تھے اس وقت تو کبھی ادھر پالا کبھی ادھر پالا رہتا تھا نا، یہ ہے۔ جی، صحابہ جو ادھر ادھر ہوتے تھے، صحابہ نہیں ہوتے تھے، منافق صفت لوگ ہوتے تھے۔ نہیں جیسے آپ جو بعد میں صحابی ہو گئے، نہیں، یقین والے اصل میں ہے یہ کہ دیکھیے، صحابی تو وہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ تھا، ہے نا؟ اب اس میں سے جس کا نفاق یا جس کی بیماری کلیئر ہوگی ہم اسے چھانٹ دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن قانون کے دائرے میں تو جب تک وہ حضور کی موجودگی میں حضور کے ساتھ تھے وہ صحابی ہی کہلاتے رہے نا، چاہے منافق تھے وہ بھی صحابی ہی کہلاتے رہے۔ رئیس المنافقین کا معاملہ دو ٹوک انداز سے کھل گیا تو وہ گویا ساتھ ہونے کے باوجود ایک الگ کیٹیگری میں چلا گیا، لیکن اس کے علاوہ جتنے منافق صفت تھے ان میں سے کسی اور کا نام تو نہیں لیا جاتا، اور اس میں سے جو بھی مرا ایمان کی حالت میں مانا گیا اور صحابی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، چاہے 19-20 اس کے اندر کمزوری رہی ہو، یہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا وہ یہی کہ ان کا علاج کرنے کے لیے ایک تدبیر ہے، قتال کرو، مومنین کو لے کر کے کرو، ایسا کر کے کفار کا بھی زور توڑا جا سکتا ہے اور ان کو برے انجام تک پہنچایا بھی جا سکتا ہے۔ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا کہنے کیا مطلب ہے؟ اللہ زیادہ سخت ہے پاور کے لحاظ سے، یعنی ان کا جتنا پاور ہے اس سے زیادہ پاور اللہ کا ہے، اللہ کے پاور کے نزدیک یہ دبیں گے، کمزور پڑیں گے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو برے نتیجے سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اس میں بھی وہ سخت ہے، بخشے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں۔ تو یہاں تک جو باتیں تھیں وہ آ گئی ہیں، اب یہ 2 آیت رہ گئی، انشاءاللہ اگلی بار ہم لوگ اسے لے لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔